یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول اور دوسری فگرز جو ہم نے دیکھے یہ اس لیے ہائی لائٹ کیا، اس کو کرٹیکلی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ گورننس کیا ہے اور سروس پروویژنس کس طرح سے ہیں. یعنی دیر از سم پرابلم دیٹ نیڈس ٹو بی چیکڈ اور دیٹ نیڈس ٹو بی ریفارمڈ so that we can improve these figures or the targets which Pakistan has to attain. So اس تمام اگر سیناریو میں ہم یہ دیکھیں کہ ریفارم کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا تھا اور کیا کچھ کیا گورنمنٹ نے اس ریفارم کے سلسلے میں، تو تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے 39 سے زیادہ ریفارم رپورٹس آ چکی ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ 39 رپورٹس یہ سجیسٹ کیا انہوں نے کہ کہاں پر کس طرح کی تبدیلی کرنی ہے. کچھ ہائی لائٹس جو ہیں اس ریفارم ایجنڈا کے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ تمام رپورٹس جو ہیں کن لوگوں نے لکھی، اس میں ریٹائرڈ سول سرونٹس شامل ہیں جنہوں نے یہ رپورٹس لکھی، اس میں ججز شامل ہیں، جنرلز شامل ہیں اور پولیٹیشینز بھی ہیں. تو لہٰذا جب آپ نیوٹرل ہو کر اور آبجیکٹو ہو کر جب یہ لوگ اس سسٹم کو، گورننس سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اس میں ریفارم اور تبدیلی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سجیسٹ کرتے ہیں، تو ان سب نے بہت اچھی باتیں ان رپورٹس میں لکھی ہیں. لیکن کتنی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور امپلیمنٹ ہوئیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ نہیں امپلیمنٹ ہوا، لیکن جو امپلیمنٹ ہوا وہ تھوڑا تھا. شروع کی رپورٹس کے بارے میں کچھ سجیشنز اس طرح سے آئیں کہ پے سٹرکچر کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. یعنی سیلری بہت کم ہے لہٰذا پے کو زیادہ بہتر کیا جائے. پھر اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب ہونا چاہیے، احتساب کے بغیر آپ کسی بھی سسٹم کو امپروو نہیں کر سکتے. سو ریفارم یہ سجیشن تھی. اور کلیئرٹی آف گولز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں پتا کہ امپلائیز نے کیا گولز اچیو کرنے، اس کی بھی کلیئرٹی نہیں ہے اور کن کو اچیو کرنا ہے. اور ہیومن ٹریننگ اور ہیومن ریسورس ٹریننگ کے اوپر یہ 1957 کی ایک رپورٹ تھی، یہ مسٹر نیرنگ تھے انہوں نے لکھی اور انہوں نے یہ چند موٹی موٹی باتیں، بہت سی باتیں انہوں نے کہیں، لیکن جو چیدہ باتیں ہیں کچھ انہوں نے اس طرح سے، تو ان کا فوکس اکاؤنٹیبلٹی پہ تھا اور گولز پہ تھا اور ہیومن ریسورس ٹریننگ پہ. اسی طرح سے یہ بھی سجیسٹ کیا گیا کہ آرگنائزیشن اور میتھڈز جو ہیں، یعنی آرگنائزیشنز کے جو سسٹمز، پروسیسز اور پروسیجرز ہیں ان کو بہتر کیا جائے، اس میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. بہت باریکی میں تو بات نہیں کی، لیکن یہ بات بالکل اس سے کوئی اختلاف رائے کسی کی نہیں ہو سکتی کہ سرکاری اداروں میں بہت سے ایسے پروسیسز ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر حسین رپورٹ 1960 میں آئی اینڈ دس رپورٹ ایگزامن کے کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس کو دوبارہ سے اس کی تشکیل دینی چاہیے، یعنی مزید ڈسٹرکٹ بنانے کی اور ڈویژنز بنانے کی ضرورت ہے. اور جس چیز کو اور ایمفسائز کیا وہ ڈی سینٹرلائزیشن آف ایڈمنسٹریشن اور بہت جو ہیرارکی ہے یعنی ریڈ ٹیپزم کو ختم کیا جائے. ڈیلے ان ڈیسیژن میکنگ جو آتی ہے اس وجہ سے کہ بہت سے لیولز ہیں جہاں پہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے تو فائل کو چلتے چلتے اور اوپر جاتے اور نیچے آتے بہت ٹائم لگتا ہے. تو یہ ان نیسیسری جو ٹیئرز ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے ان کا سائز. تو یہ ایک سجیشن تھی لیکن ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں. 2015 پالیسی پرفارمنس گیپ از وائڈننگ. اگر ہم آج دیکھیں تو پالیسی اور پرفارمنس اور یا پالیسی اور ایگزیکیوشن کا گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں بڑا فرق ہے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مثال جو دی، اگر آپ ٹاپک جو ہے اس کو دیکھیں جس میں پرفارمنس لوور امپلائیز کی دیکھا گیا تو اسٹرکچرز لائک پٹواری، یہ اسٹرکچرز کو بدلنے کی ضرورت، بہت سی اسٹرکچرز کو میں ریفارم لانے کی ضرورت ہے، لیکن اسپیشلی وہ اسٹرکچرز جہاں پہ بیوروکریسی ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود سٹیزنز جو ہے وہ آتی ہے، ان اسٹرکچرز کو بہت ضروری ہے کہ ان کو ایگزامن کیا جائے اور ان کو دیکھا جائے. ایس ایچ اوز ہیں، میٹر ریڈرز نیڈ ٹو بی ریڈیفائنڈ اور ان کی پاورز کو ٹیکنالوجی سے ریپلیس کیا جائے. لیکن ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے، اس میں جس چیز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وہ لوگوں کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ، اور یہ تبدیلی انسینٹیوز اور ڈس انسینٹیوز اس کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ صرف انسینٹیوز ہی نہیں ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جس سے لوگ غلط کام کرنے سے پیچھے ہٹیں
اور کام کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے انسینٹیو ہونے چاہیے. سو ایک عمل احتساب کا اور چیک اور بیلنس کا بڑا ضروری ہے اس ریفارم پروسیس میں. پھر ریکروٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ بیسڈ ہونی چاہیے. یہ بہت لفظ سننے میں آتا ہے، ریکروٹمنٹ میرٹ بیسڈ نہیں ہے، اور اس میں بہت سی انٹرفیرنس پولیٹیکل بھی ہوتی ہے اور ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتی ہے. ایگزسٹنگ رولز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ری وزٹ کیے جاتے ہیں لیکن ان کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور کلچر جو سفارش کا ہے، پیٹرنیج، بیکنگ پیپل، بیکنگ رانگ کائنڈ آف پیپل، بیکنگ انکمپٹنٹ پیپل، اور کلائنٹیل جو کلائنٹیلزم، یعنی کلائنٹیلزم کا مطلب ہے کہ پرسنل ریلیشن شپس جو ہیں اداروں میں ان کو مانیٹر کرنا چاہیے. آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. سو ریکروٹمنٹ آن میرٹ بیسڈ اینڈ ریڈیوسنگ دس کلچر آف کلائنٹیلزم از امپورٹنٹ. پرفارمنس اپریزل ایک کمزور ایریا ہے، اس کو ایک ضروری ہے، اس کی کرٹیکل ایویلیویشن اور اس کو ایکچولی پرفارمنس اپریزل یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو کس طرح سے صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے. اور جب لوگ پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ لکھتے ہیں، جینرس ہونا ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پہ جینروسٹی نہیں شو کرنی چاہیے. ون شوڈ ڈو اٹ ویری کیئرفلی، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز امپلائی کو بھی پتہ ہونے چاہیے کہ مجھے ان پیرامیٹرز پہ ایویلیویٹ کیا جائے گا، اور ان پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے امپلائیز کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے بیفور اے رپورٹ از ریٹن، ڈسکشن ہونی چاہیے، گولز اینڈ ٹارگیٹ سیٹ ہونے چاہیے، اور پھر پرفارمنس ایویلیویشن سسٹم اور اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز کو آرگنائزیشن میں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے.